وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ ہجر 14ویں پارے میں الحمدللہ وہ جاری اور ساری ہے۔ کل 50 آیات مبارکہ ہماری مکمل ہوئیں اور آج انشاءاللہ 51 نمبر آیت مبارکہ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جیسے ہم اس کے تعارف میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ اپنے نزول اور مزاج کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے، اس کے مکی موضوعات ہیں۔ 25 آیات مبارکہ ہم نے کل تلاوت کی اور ان 25 کا ایک ہی موضوع تھا۔ آج ہم جو آیات مبارکہ پڑھنے لگے ہیں ان کا بھی ایک ہی موضوع ہے، اور یہ اہل مکہ کے سامنے مثال کے طور پر ایک بات رکھی گئی کہ محبوب آپ کی مخالفت کرتے ہیں اہل مکہ، مشرکین اور کفار۔ تو ان آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی مثال اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے رکھی کہ محبوب انہیں بتائیں ابراہیم کی مخالفت کرنے والے بھی دنیا میں مردود ٹھہرے اور جناب لوط علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں مردود ٹھہرے۔ تھوڑا سا انفارمیشن کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر قرآن میں 69 ٹائم تقریباً ریپیٹ ہوا ہے، اور اپنے خلیل کو بطور ماڈل کے طور پر اللہ نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں تقریباً 17 دفعہ ہے، اور یہ بھی ماڈل کے طور پر ہے کہ آپ کی قوم میں ایک برائی تھی، اور بتایا گیا اہل مکہ کو کہ جس قوم کے اندر برائی ہو، اخلاقی طور پر بیماری ہو، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر آج کی ساری آیات مبارکہ کو 2-3 جملوں میں سنیں تو یہ ہے، اللہ فرما رہے محبوب ان کو، اہل مکہ کو، ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنائے۔ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اللہ نے فرشتے بھیجے، اور وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام جو رشتہ دار تھے حضرت ابراہیم کے، ان کے امتحان کے لیے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بیماری تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات نفسانی جو ہیں وہ ان کو پورا کرتے تھے۔ تو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے امتحان کے لیے آئے۔ تو یہ پورا تذکرہ اس کے اندر ہے کہ محبوب انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا ذرا حال سنائیں۔ جب وہ پہلے ابراہیم کے پاس آئے، پھر جناب لوط علیہ السلام کے پاس گئے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان خوبصورت جو نوجوانوں کی شکل میں فرشتے تھے ان کے ساتھ برا فعل کرنے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں خیر کی دعوت دی کہ تم نے یہ اپنی فیلنگز اگر فلفل کرنی ہیں تو ان کے لیے اللہ نے میل نہیں بلکہ فیمیلز بنائی ہیں۔ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں کہ وہ راستہ کیا ہے، لیکن اس برائی کے اندر ملوث نہ ہو۔ لیکن جب انہوں نے ضد کی، جو نوجوان فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا، اور وہ رات کو سوئے اور صبح بھسم تھے۔ 2-3 آراء ہیں کہ ان کے اوپر عذاب کیا تھا۔ تو اس پورے کا ملخص یہ ہے کہ محبوب اہل مکہ کو بھی بتا دیں کہ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں پر عذاب آیا تھا۔ بڑی آسان سی آیات ہیں، ذرا ان میں غور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، واو کا معنی، اور نبئہم، نبئ الرٹ فرما دیں، متنبع فرما دیں، ہم ان کو، ان سے، ضیف ابراہیم، ضیف کہتے ہیں مہمان کو، جیسے حاجیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان۔ تو ضیف کا معنی مہمان، ابراہیم محبوب نے ابراہیم کے مہمانوں کا ذرا حال سنا دیں۔ کن کو؟ اہل مکہ کو۔ محبوب ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا ذرا حال سنا دیں۔ اذ دخلوا علیہ، مہمان فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ اذ دخلوا علیہ، اذ کا معنی جب، دخلوا وہ داخل ہوئے، علیہ آپ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس جب داخل ہوئے، فقالوا تو انہوں نے کہا سلاما، آپ کے اوپر سلام ہو۔ قال انا منکم وجلون، تو قال حضرت ابراہیم نے کہا انا منکم وجلون، بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ تم ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہو جہاں لوگوں کا امتحان مقصود ہے، تو ہم تو اس سے ڈر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، قالوا انہوں نے کہا لا توجل آپ ڈرے نہیں، انا نبشرک بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، بغلام علیم ایک ایسے بیٹے کی، علیم
جو علم رکھنے والا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو اولادیں ہوئیں وہ بھی لیٹ ہوئیں، اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو آخری عمر میں ہوئے، تو فرشتے آپ کو خوشخبری دینے آئے، اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا امتحان مقصود تھا۔ جیسے آپ مثال کے لیے سمجھے، بندہ کام کے لیے نکلے تو راستے میں دو کام کرتے جائے، اللہ نے بھیجا فرشتوں کو، تو ایک کام یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیں بیٹوں کی، جاتے جاتے دوسرا جو کام تھا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آزمائش تھی۔ قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انٹیروگیٹو سینس میں، ابشرتمونی، کیا تم مجھے بشارت دینے آئے ہو، اللہ اس معاملے پر کہ ام مسنی الکبر، باوجود اس کے کہ مجھے تو کبر اور بڑھاپا آ چکا ہے، تم مجھے خوشخبری دینے اب آئے ہو، فبما تبشرون، تو کس چیز کی تم مجھے بشارت دو گی، مجھے تو بڑھاپا آ گیا ہے، جو ایک انسانی خواہشات ہیں یا ایک اس کے لوازمات ہیں اس کے مطابق تو میں بہت اوور ایج ہو چکا ہوں، مجھے اولاد کیسے ہوگی، کس کی خوشخبری دینے آئے ہو؟ قالو، تو فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم آپ کو جو خوشخبری دینے آئے ہیں وہ بڑی برحق ہے، فلا تکم من القانتین، فلا تکن، اور آپ نہ ہوں، من القانتین، مایوس ہونے والوں میں سے، آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ قَالَ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ۔ اب دیکھیں نبی کا انداز تبلیغ اور کانفیڈنس کتنا ہے کہ فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں، ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے مجھے اولاد کیسے ہوگی، جب فرشتوں نے کہا نہیں ہم سچی خوشخبری دینے آئے ہیں، تو نبی کی تعلیم اور کانفیڈنس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود تسلی بندھاتے ہیں۔ قَالَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمَنْ يَقْنُتْ، اور جو مایوس ہوتا ہے، مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ، اپنے رب کی رحمت کے ساتھ، رحمت سے، وہ کون ہوتا ہے؟ الضالون، گمراہ لوگ صرف اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اللہ کے بندے تو کبھی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا خوشخبری تو تمہاری ہو گئی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا اور بغلام علیم، علم والا بھی ہوگا، فما خطبکم ایھا المرسلون، فما خطبکم، تمہارا اور کیا حکم ہے، تمہارا اور کیا خطبہ ہے، تمہاری اور کیا گفتگو ہے، ایھا المرسلون، اے وہ لوگو جو بھیجے گئے ہو، مرسلون نہیں بلکہ مرسلون، مرسل جس کو بھیجا گیا، اور مرسل بھیجنے والا، اللہ مرسل ہے اور اس کے سارے نبی اور پیغمبر مرسل ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ قالو، تو انہوں نے جواباً کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین۔ انا ارسلنا، یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو ٹینس اللہ نے استعمال کیا، انا بے شک ہم، ارسلنا ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم ایک قوم کی طرف، مجرمین جو جرم کرتی ہے، جو اخلاقی جرم کے اندر مبتلا ہے۔ یہ اخلاقی جرم جو ہے یہ دیکھیں اس کو قرآن کتنا کنڈیم کر رہا ہے، الا آل لوط، آل لوط کے سوا، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے الا امرأتہ، سوائے جناب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے، ان کی عورت کے، قدرنا ہم فیصلہ کر چکے ہیں اس کا، انہا لمن الغابرین، انہا بے شک وہ ہے، لمن لام کا معنی البتہ تحقیق، من کا معنی سے، غابرین عذاب میں باقی رہ جانے والا، یہ تو بیوی ان میں سے ہے، اس سے عذاب نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ یہ بے شک نبی کے نکاح میں ضرور ہے لیکن یہ اخلاقی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو فرشتے آئے انسانی شکل میں، مفسرین نے لکھا کہ یہ قوم لوط کو بتانے والا کون تھا کہ آج ان کے گھر میں مہمان آئے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے بتایا جا کر کہ تمہاری خواہش پوری ہونے کو ہے، نوجوان خوبصورت خوب رو بچے آج پھر ہمارے گھروں میں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ کا ارادہ فرمایا اور کنڈیم فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو۔ ہم نے سابقہ دنوں میں کسی گھر میں درس دیا تو وہاں 4 خواتین کا تذکرہ تھا، 5ویں پارے کا جو آخری 6-7 لائنیں ہیں اس کے اندر اللہ نے 4 عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک جناب حضرت، ایک تو ہے فرعون کی بیوی کا تذکرہ جو نیک خواتین میں سے ہے، اور اسی طرح 4 خواتین ہیں ٹوٹل جو ماڈل کے طور پر اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جس طرح کی عادات سے تم نے بچنا ہے وہ یہ 2 خواتین ہیں، اور جس طرح کا تم نے ماڈل کے طور پر چلنا ہے اس طرح کی یہ 2 خواتین ہیں، جن میں سے کنڈیم کیا وہ حضرت لوط کی بیوی ہیں، اور جن کو اپریشیٹ کیا اللہ نے وہ فرعون کی بیوی ہیں،
کہ ایک خدائی دعویٰ کرنے والے کے گھر میں بھی اگر نیک خاتون ہے تو اللہ اس کو بھی اپریشیٹ فرما رہا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف آل لوط کے سوا، ان کو تو شاید ہم بچا لیں جو برے کام میں ملوث نہ ہوں، لیکن یہ جو ان کی اہلیہ ہے اور بیوی ہے یہ بچنے والیوں میں سے نہیں ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون. اب فرشتے خوشخبری دے کر آگئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اور آپ کی قوم کے پاس. فلما فاکمانا پاس لما وین جب جاء آئے آل لوط کے پاس المرسلون جن کو بھیجا گیا تھا، یعنی فرشتے جب ان کے پاس آئے قال انکم قوم منکرون، قالا تو جناب لوط علیہ السلام نے کہا انکم قوم منکرون، بے شک تم نا آشنا قسم کے لوگ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے میری قوم کس طرح کی جو ہے وہ اخلاقی پستی کا شکار ہے. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، قالوا فرشتوں نے کہا بل جئناک ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں بما كانوا فیہ یمترون کہ جو اللہ کے عذاب کو بھول کر جن اخلاقی برائیوں میں یہ ملوث ہیں ہم اس بھولے ہوئے عذاب کو یقینی بنانے کے لیے ان کے پاس آئے. بل جئناک بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بما كانوا فیہ یمترون، یہ پاس پرفیکٹ کنٹینیو ہے کہ جن میں یہ لوگ شک کیا کرتے ہیں، شک کیا کرتے تھے، ہم اس عذاب کو واقعی ان کو دکھانے کے لیے آئے ہیں. لیکن اے لوط آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، واو کا معنی اور آتیناکا ہم آپ کے پاس آئے ہیں بالحق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ کا پیغام اور حکم لے کر. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، واو کا معنی اور اِنَّا بے شک ہم، لام کا معنی البتہ تاکید، صادقون سچے، ہم سچے ہیں، ہم لے کر آئے ہیں عذاب کیونکہ آپ کی قوم واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایکسیپشن کس کو دی گئی؟ فرشتوں نے کہا آپ اپنے نیک لوگوں کو یہاں سے لے کر نکل جائیں، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا موڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا، آپ لوگوں نے جانا ہے، اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کو لے جائیں جو راہ حق کے اوپر ہیں، باقیوں کو برباد کر دیا جائے گا. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. فا کا معنی پاس اسرے، یہ سیر سے نکلا ہے. سبحان الذی اسرا وہاں پاسٹ انڈیفینیٹ ہے اور اسرے یہاں پر فعل امر ہے، کسی کو حکم دیا گیا ہے. فاسرے پس آپ ان کو لے کے نکل جائیں، کس کو؟ بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو، جو نیک ہیں جو ٹھیک ہیں ان کو لے کر نکل جائیں. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، کہیں 10 11 12 بجے مثال کے طور پر آپ رات کے کسی حصے میں ان کو لے کر نکل جائیں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور آپ ان سب کے پیچھے پیچھے چلیں، آپ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیں، ان کو آگے آگے چلائیں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور آپ ان سب کے پیچھے پیچھے چلیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ واو کا معنی اور لا یلتفت کوئی توجہ نہ کرے، منکم تم میں سے، احدن کوئی ایک، یعنی کوئی ایک توجہ ادھر ادھر نہ کرے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. وَمْدُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَمْدُوا اور وہاں پر سارے پہنچ جاؤ، چلے جاؤ، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ جہاں تمہیں حکم دیا گیا. امر کا معنی ہے حکم دینا، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے تم سارے کے سارے وہاں چلے جاؤ. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ واو کا معنی اور قَضَيْنَا ہم نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، الیہ اور جناب لوط کو اس قوم سے، اس فیصلے سے ہم نے مطلع فرما دیا. ذالک الامر اس سارے پورے معاملے سے، قوم پر عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے نیک لوگوں کو، ماننے والوں، رشتہ داروں کو، فیملی کو لے کر نکل جائیں. اور عذاب کیسا آئے گا؟ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، یہ ایک ایسی تمثیل ہے کہ آپ اس کو، اس کی ایلیبوریشن کیسے ہو کہ دوبر انسان کی پچھلی شرمگاہ کو کہتے ہیں، اور انسان کی اگلی شرمگاہ کو حدیث میں، قرآن میں اور فقہا نے اس کو قبل لکھا ہے. جب وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہو، ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہو، تو وہاں حدیث کے الفاظ ہیں دوبل اور قبر کے. اس میں وہاں فقہا نے یہ بھی لکھا ہے، آپ بھی بلکہ اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ کبھی کبھی انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بڑھاپے کی وجہ سے یا مثانے کی کمزوری کی وجہ سے قطرات آئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. فقہا نے لکھا ہے کہ جیسے انسان کی ہوا خارج ہوتی ہے اپنی شرمگاہ سے، اسی طرح اس کی اگلی شرمگاہ سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے. ہوا خارج ہونے سے جو ہے وہ اس کے قطروں کا جو شبہ ہے وہ پختہ نہ ہو، بلکہ اس چیز کو وہ مینج کر کے اپنی نمازوں کا خیال رکھے. تو دوبر اور قبل یہ دونوں انسان کی شرمگاہیں ہیں. مثال کے لیے کیا دیا کہ ان کو ایسے ڈنڈے پڑیں گے کہ یہ ساری عمر کے لیے یاد رکھیں گے، یعنی پنشمنٹ کے لیے یہ مثال دی گئی. اَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اَنَّ کا معنی
بے شک دابر آپ کہہ سکتے ہیں سزا کے لیے ان کی شرمگاہ کو بھی، ڈنڈے مارنے کو بھی، ان کو پنشمنٹ کے لیے بھی، ہاؤلائے اس میں اشارہ کے لیے، ان سب کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ دابر مقطوع، ان کی جو نسلیں ہیں یا ان کی جو جڑ ہے وہ کاٹ دی جائے گی، مصبحین، اس حالت میں کہ جب یہ صبح کر رہے ہوں گے۔ آپ اپنی قوم کو رات کو نکل جائیں اور ان کو ایک ایسی سزا دی جائے گی کہ ان کی جڑ تک بھی کاٹ کے رکھ دی جائے گی، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ آپ اگر ایٹلس دیکھیں قرآن کریم کا یا نقوش کے اوپر اگر کو باتیں ہوں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ عراق اور مصر کے راستے یہ جو شہر ہیں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، وہاں آج بھی ویرانی ہے، اور وہاں جو شریعت کا حکم ہے، حضور نے فرمایا جب عذاب والی قوموں کی جگہ سے تم گزرو تو تم بھاگ کے گزر جایا کرو۔ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں وہاں تذکرہ پڑھا تھا کہ جب صحابہ کرام حضور کے ساتھ کسی غزوہ پہ جا رہے تھے تو اس جگہ سے حضور نے پانی لیا، صحابہ کرام نے، جس جگہ پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ تو حضور کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے پانی لیا ہے، حضور نے فرمایا پانی سارا ضائع کر دو، تم نے جو آٹا وغیرہ گوندا ہے اپنے کھانا پکانے کے لیے اس کو بھی سارے کے سارے کو ضائع کر دو، اس کو اپنے اونٹوں کو کھلا دو اور یہاں سے بھاگ کے نکلو، رو کر نکلو، اگر رو کر نہیں نکل سکتے تو کم از کم رونے والی شکل بنا کر یہاں سے نکلو، کیونکہ اللہ کا عذاب یہاں پر آیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، ہم نے لوط کو اس فیصلے سے مطلع کیا کہ جس وقت یہ لوگ صبح کر رہے ہوں گے تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اب ان کا واقعہ ہوا کہ یہاں ہدایات دے دی گئیں، اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تک خبر پہنچتی ہے کہ نوجوان بچے خوب رو مہمان آئے ہیں حضرت لوط کے پاس، اب وہ قوم حضرت لوط کے پاس آتی ہے۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، واو کمانا اور جاء آئے، اہل المدینۃ شہر والے، جو شہر والے لوگ ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہوئے آئے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، قال حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ان، بے شک، ہؤلاء، یہ جو آنے والے لوگ ہیں، یہ خوبصورت نوجوان، یہ ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تم اس معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرو، اصل میں تھا فلا تفضحونی، یہ لیکن وقف کی وجہ سے یا ساکت ہو گئی، فلا تفضحون، اس معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزون، اور ولا تخزونی، مجھے بے آبرو نہ کرو، مجھے حزن میں مبتلا نہ کرو، میری جو عزت ہے، میرے گھر میں مہمان ہیں، ان کو تم نہ چھیڑو۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے ہر نبی کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آج دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ مسجدیں بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہیں، لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، دنیا کا بہت بڑا اجتماع مسلمانوں کے حج میں ہوتا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے۔ دیکھیں خیر میں، ڈونیشن میں، نیکی کے کاموں میں، افطاریوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں کروڑوں اربوں جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس چیز کی کمی ہے، واتقوا اللہ۔ یہ جو سافٹ ویئر ہے نا جی اللہ کے تقوی والا، یہ ہمارے اندر سے غائب ہے۔ جب تک یہ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوتا ہوں سمجھنے کے لیے، ہم گھروں کو تالے لگا دیتے ہیں چور کے ڈر سے، ہم گھروں کے تالے کھول سکتے ہیں اگر صرف ہمارے دلوں میں ڈر کس کا آ جائے؟ اللہ کا ڈر۔ دو ڈر ہیں، ایک چور کا اور ایک اللہ کا۔ چور کا ڈر آیا تو تالے لگ گئے، اللہ کا ڈر سب میں آ جائے تو آپ کو گھروں کو تالے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ڈر کی بات ہے، جو ڈر کوئی لے لے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، مجھے بے آبرو نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، تو ان لوگوں نے کہا، اپنے شہر والوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو، اولم ننہک، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، روکا نہیں تھا، عن العالمین، کہ یہ جو چلنے پھرنے والے دنیا کے لوگ ہیں ان کو اپنے گھر میں نہ ٹھہرایا کرو، یعنی بدماشی پہ اتر آئے کہ ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تمہارے گھر میں ایسے مہمان کبھی نہ آنے پائیں، ہماری جو حوث ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، لہٰذا آپ کو پہلے بتایا تھا لوط کہ آپ کے گھر میں اس طرح کے لوگ نہ آیا کریں، نہ بٹھایا کرو، اب آئے ہیں تو ہم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ اب دیکھیں نبی صرف تھیوری نہیں دیتا، نبی پریکٹیکل بھی بتاتا ہے۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں معاشرے کی۔ یہاں دو قول ہیں، کیا حضرت لوط نے اپنی بیٹیاں پیش کی کہ میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، یا نبی والد سے بھی زیادہ
ایک جذبہ پدری رکھتا ہے اپنی امت کے لیے، تو آپ کی امت کی جو بیٹیاں تھیں آپ نے ایک اصول ان کو دے دیا کہ اگر تم نے اپنی سیکسول فیلنگز جو ہیں ان کو فلفل کرنا ہے تو پھر امت کی بیٹیاں موجود ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے یہ کام کرو، مردوں کے ساتھ یہ کام نہ کرو۔ ہاؤلائے بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے یہ کام کرنا ہی ہے تو قوم کی بیٹیاں اس کے لیے ہیں، نکاح کرو، ایک نسل انسانی کو آگے بڑھاؤ۔ یہاں تک بات کرنے کے بعد آپ نے دیکھا فاعلین کے بعد جو 71 نمبر آیت ہے اس کے اوپر نشانی کون سی لگی ہے؟ توئے کی، یعنی بات مکمل ہو گئی، توئے کے ساتھ بات مکمل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک چھوٹا سا جملہ درمیان میں آیا جو بڑا کمال جملہ ہے، اور یہ ہے اہل مکہ کے لیے اللہ نے فرمایا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ دیکھیں ان کے قصے سے، یعنی تھرڈ پرسن سے فوراً ذکر کس کی طرف آ گیا؟ سیکنڈ پرسن کی طرف، اور وہ سیکنڈ پرسن کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لَعَمْرُكَ، محبوب تیری عمر مبارکہ کی قسم ہے، تیرے عظیم مشن کے لیے جو 63 سال آپ کو دیے گئے ہیں، اس آپ کی پاکیزہ عمر مبارکہ کی قسم ہے، انہم لفی سکراتہم یعمہون، انہم بے شک یہ مکی مزاج کے لوگ بھی لفی سکراتہم اپنی مدہوشی میں یعمہون یہ اوندے پھر رہے ہیں، وہ بھی اوندے پھر رہے تھے، قوم لوط کے لوگ بھی، اور محبوب یہ قریش کے جو لوگ ہیں آپ کے منکر اور مخالف ہیں، آپ کی عمر مبارکہ کی جو ہے وہ اس کی قسم ہے کہ یہ بھی اپنی مدہوشی میں مدہوش ہو رہے ہیں۔ فَآخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، فَآخَذَتْهُمْ فا کا معنی پس، آخذتہم آخذ کا معنی پکڑ لیا، ہم ان کو، الصیحۃ چمک نے، مشرکین اس حالت میں کہ وہ جب سورج چمک رہا تھا، تھوڑا تھوڑا سورج نکل رہا تھا صبح کے وقت میں، اس وقت میں ان کو کڑکنے آ لیا۔ فا کا معنی پس آخذتہم ان کو آن لیا، پکڑ لیا، الصیحۃ ایک زبردست چنگھاڑ نے، ایک زبردست چیخ نے، مشرکین اس حالت میں کہ وہ اشراق کا وقت قریب تھا۔ آپ اشراق پڑھتے ہیں نا جی سورج نکلنے کے کتنے منٹ بعد ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تقریباً 15 منٹ بعد۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سوا نیزہ سورج بلند ہو جائے، تو سوا نیزہ کی جو مدت اور مقدار ہے، شاید یہ ہمارا اب سورج نکل گیا، اس کے 15 سے 20 منٹ بعد ہمارا اشراق ہے۔ میں آپ کو کبھی کبھی کہتا ہوں نا، ہماری ساری ٹرمنالوجی فقہ کی، نماز کی، روزے حج زکوٰۃ کی، وہ کہاں سے فقہا نے لی ہیں؟ قرآن سے لیے۔ یہ اشراق کا گو کہ یہاں اشراق کی نماز مراد نہیں ہے، لیکن اشراق کا ٹائم یہاں پہ مراد ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، پس ان کو آن لیا ایک زبردست چیخ نے، مشرکین اس حالت میں کہ سورج اپنے جوبن کی طرف آ رہا تھا، اشراق کا ٹائم تھا، ابھی ٹکیا نکل رہی تھی۔ دیکھیں عذاب کیسا تھا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کے اوپر والوں کو نیچے کر دیا، نیچے والوں کو ہم نے اوپر کر دیا، ان کو اوپر لے جایا گیا، اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ فَجَعَلْنَا فَا کا معنی پس، جعلنا ہم نے بنایا، عَالِيَهَا ان کے اوپر والے لوگوں کو، سافلہا نیچے کے حصے میں، یعنی جو زمین کے اوپر تھے اللہ نے زمین کو یوں کر دیا اوپر لے جا کر، اور اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، واو کا معنی اور امطرنا مطر بارش، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، حجارتا من سجیل، حجارتاً پتھروں کی، لیکن من سجیل وہ جو ہے نا نوکیلے چھوٹے چھوٹے پتھر، جن کا تذکرہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں بھی، ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ بھی ہے، جن کو اٹھائے ہوئے کون تھا؟ ابابیل۔ تو ابابیل اتنا چھوٹا پرندہ کتنا سارا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ مثال یہ دی کہ تمہارے یہ اتنے اخلاقی جرائم جو ہیں، ان کے لیے تو چھوٹے چھوٹے میرے عذاب کے سنگریزے بھی کافی ہیں۔ تو وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے ان کے اوپر بارش کی، حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ جو نوکیلے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے ان سے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہمارا یہ واقعہ ختم ہوا، اللہ نے 3 صدارتی خطبات کے جملے ارشاد فرمائے۔ محبوب یہ جو بات آپ کو بتائی گئی ہے، ان فی ذالک لآیات، ان کا معنی بے شک، فی ذالک اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے قصہ، لآیات نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ للمتوسمین اہل فراست کے لیے، جو کچھ آبزرو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے اندر شعور ہے، وہ اتنی ساری بات کو بھی محبوب سن سمجھ کے وہ اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور آپ کی مخالفت سے واپس آ سکتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ، واو کا معنی اور، انہا بے شک یہ، لسبیل مقیم بے شک یہ جو بستیاں عام راستے پر واقع ہیں، ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، یہ وہ بات ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ جہاں عذاب آیا ہے وہ بستیاں آج بھی نشان عبرت ہیں۔ وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ اور بے شک وہ بستیاں عام راستے پر واقع ہیں،
مقیم کا معنی واقع ہے، لسبیل کا معنی راستہ، وہ بے شک وہ بستیاں عام راستے پر واقع ہیں، محبوب ان کو بھی دکھائیں، ابو جہل کو بھی دکھائیں، ابو لہب کو بھی دکھائیں، آپ کے مشن کے مخالف لوگوں کو دکھائیں، ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، اور اس میں تو نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے، للمؤمنین، جو اللہ رسول پہ ایمان لانے والے ہیں۔ تو ایک مثال میں ہماری یہ آیات گزری 50 سے لے کر 77 تک، اور ایک واقعہ اور ہے جو واقعہ اس کے بعد ہوگا، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، یہ ایک اور مثال ہے جو اللہ نے فرمائی ہے کہ محبوب ان کو دیں اور ان کو بتائیں کہ اللہ رسول کے کلمے کی طرف آ جائیں اور آپ کے مشن میں جو ہے وہ روڑے نہ اٹکائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انبیاء کے نقش قدم پہ اور ان کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔